السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، میرے استاد محترم، مفکر سلام، مصلح قوم و ملت، مفتی شریعت، پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا آل نبی اولاد علی سید حبیب احمد الحسینی قادری القمیسی حفظہ اللہ تعالی کی ایک ویڈیو سے چند سیکنڈ کی ویڈیو کلپ بنا کر ان پر چند الزامات لگائے ہیں، جن کا ہم علمی رد کریں گے، اور علمی رد بھی علم کے، اخلاق کے، ادب کے دائرے میں رہ کر کریں گے، کیونکہ ہم نے علم کے ساتھ ساتھ ادب اور اخلاق بھی سیکھا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں اخلاق اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنے، لوگوں کو نصیحت کرنے، ان تک حق کا پیغام پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ تو ہم ہمارے اکابرین کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، محبت سے اور پیار سے انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے۔ چند الزامات ان مولوی صاحب نے استاذ محترم علامہ سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ تعالی پر لگایا ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو کلپ سماعت فرمانے کہ کس ویڈیو پر ان مولوی صاحب نے استاذ محترم کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، جواب دینے میں ناکام رہے، غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو وہ ویڈیو کو سمجھ نہیں پائے اور اپنی شاید وہ بھڑاس کو نکال رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بات کا تعصب ہے یا عناد ہے، اہل بیت علیہم السلام سے کچھ مسئلہ ہے یا استاذ محترم سے کچھ مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم یکے بعد دیگرے جواب دیں گے، اور اس ویڈیو میں بات مکمل نہ ہوئی تو ہم اس کا دوسرا پارٹ بنائیں گے، دوسرا حصہ بنائیں گے، اس میں ہم جواب کو مکمل کریں گے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختصر سے وقت میں حقیقت کو، دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں، ہم اس کے بعد آپ کو اس کا جواب عرض کریں گے۔ آئے مولا علی سوال کرے فمحبونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے علی فکر مت کرو، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر ابن عساکر، مجمع الزوائد امام طبرانی، خطیب بغدادی، ائمہ کی لسٹ ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے علی، تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، پھر کلیئر کر دوں، میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں، نہیں، کٹر اہل سنت والجماعت کا، کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا، میلاد والا، گیاری والا، غوث الاعظم کے جھنڈے والا۔ میرے گھر پہ غوث الاعظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ ہوتی ہے ڈنڈی، اور اسے کہتے ہیں دغا، اور اس چیز کو کہتے ہیں دھوکہ، اور اس چیز کو میں جو عمومی طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک یہودیوں والا کام ہے، جو جس طرح یہودی کام کرتے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی ڈنڈیاں ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ المعجم الکبیر جو ہے طبرانی، یہ جو ہے روایت نمبر 2558 روایت ہے۔ اس میں اب دیکھیے گا، آپ کو سرخ رنگ کا ایک نظر آئے گا لفظ وشیعتنا، جس پر یہ کلام کر رہا تھا کہ شیعہ بھی جو ہیں یہ دائیں بائیں جو ہے جنت میں ہوں گے۔ اب یہ جو شیعہ لفظ ہے، ڈنڈی اب یہاں پر یہ ہے کہ اس شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ شیعہ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ بمانے گروہ کے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر باقی سارے لفظوں کا ترجمہ کیا گیا، لیکن شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ترجمہ شیعہ کا شیعہ ہی رکھا گیا، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اس کا معنی نہیں بیان کیا گیا۔ اب کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ
کہ اب موصوف اگر شیعہ لفظ کا جو معنی کر دیتے تو پھر اس کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہ ہوتا، اور جو شیعوں کی طرف سے اس کو مال ملنا تھا وہ مال نہ ملتا، اور جو داد ملنی تھی وہ داد نہ ملتی۔ اور اب یہاں پر اس نے اس طرح کیا کہ شیعہ لفظ کو شیعہ ہی رکھا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اب دیکھیے گا، میں آپ کو قرآن پاک سے یہ باتیں دکھلاؤں گا کہ میں بھی وہاں پر شیعہ کا لفظ کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے گروہ، لیکن میں نہیں کروں گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا معنی کیا بنتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، یہاں اس پہ زور دیا اور ساتھ کہا کہ بڑا کٹر سنی ہوں، لیکن تائید میں شیعہ کی بول رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کٹر سنی ہوں۔ اور یہ ہوتی ہے دھوکہ کہ اوپر لیبل اہل سنت کا ہے، لیکن نظریات اور عقائد اہل تشیع حضرات کے اور انہی کے جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقانہ چالیں۔ ناظرین سامعین اکرام، آپ نے ویڈیو کلپ سماعت فرما لی، اس میں کئی الزامات استاذ محترم قبلہ حضور مفتی سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ تعالی پر انہوں نے لگا ہے۔ ان مولوی صاحب نے کہتے ہیں کہ شیعہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا، شیعہ لفظ پڑھ کر شیعہ ہی کہہ دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اصل میں المعجم الکبیر سے حدیث مبارکہ پیش کر رہے تھے استاد محترم۔ حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، سب سے پہلے میں اور آپ اور حسن حسین علیہم السلام اجمعین جنت میں جائیں گے، پھر ہماری اولادیں، پھر ہماری ازواج، ہماری بیویاں ہماری اولادوں کے پیچھے جنت میں جائیں گی، پھر اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، اور ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہمارے دائیں اور بائیں جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث المعجم الکبیر میں اتنی ہی بیان ہوئی ہے جو استاد محترم نے بیان کیا، اس کی آگے موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ شیعہ کا ترجمہ ہی نہیں کیے، شیعہ کا معنی ہی نہیں بیان کیے۔ اب آپ کو میں حضرت قبلہ کی وہی ویڈیو دکھاتا ہوں جو انہوں نے اپنے ویڈیو میں پلے کیا ہے، جس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں یہ سن کر انسنی کر دی ہیں، سننے سے قاصر رہے ہیں۔ حضرت نے ترجمہ کر دیا ہے، دیکھیں کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھا آپ نے، حضرت نے ترجمہ کیا ہے چاہنے والے، اے علی تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو شیعہ کا معنی ہر جگہ کہ ہم ایک ہی لیں گے، گروہ کے، جماعت کے۔ اب یہاں پر شیعہ کا معنی یہ حدیث میں جو لیا گیا وہ چاہنے والے کے ہیں، حضرت نے خود بیان کر دیا چاہنے والا۔ اچھا اب دوسری بات دیکھیں جو انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنی ہی ویڈیو کی اسکرین پر انہوں نے ایک وہی حدیث لگائی ہے جو حضرت نے حدیث سنائی ہے معجم الکبیر کی۔ دیکھیں یہ اپنی اسکرین پر یہ حدیث لگائے ہیں، ان کا یہ چینل ہے اور یہ اسکرین شاٹ میں لیا ہوں ان کی ویڈیو کا، آپ دیکھیں اور میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس حدیث میں جو انہوں نے پلے کیا ہے، یہ لوگ ترجمہ دیکھ کر پڑھنے والے حدیث کا، یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے اکابرین کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ترجمہ کیا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ ہم سے محبت کرنے والے، شیعتنا کا ترجمہ کیا گیا ہم سے محبت کرنے والے ہمارے دائیں اور بائیں جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہی حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت نے ترجمہ کیا کیا چاہنے والے، تو محبت کرنے چاہنے والے ہم مانا ہے، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ وہی حدیث میں ترجمہ موجود ہے ہم سے محبت کرنے والے، جو انہوں نے حدیث دکھائی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ترجمہ نہیں کیا۔ تم جو حدیث بتا رہے ہو مولوی صاحب، وہی حدیث میں ترجمہ موجود ہے جو میرے استاد محترم نے ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے۔ اگر شیعہ کا معنی بیان کرتے تو اس کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہ ہوتا۔ دیکھیں ہم تو ادب والے ہیں، ادب میں جواب دیتے ہیں۔ ترجمہ تو حضرت نے کر دیا، اور مقصد کیا تھا بتانے کا
کہ جو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، شیعہ کا وہ مطلب ہے وہ جنت میں جائیں گے، یہ بتانا مقصد تھا۔ اور کہتے ہیں اور جو اس کو شیعوں کی طرف سے مال ملنا تھا وہ مال نہ ملتا، اور جو داد ملنی تھی وہ داد نہ ملتی۔ داد تو بہت ملی، وہ بیان میں حضرت موجود نہیں تھے، حضرت کا وہ بیان 2.25 گھنٹے کا بیان ہے، انہوں نے پورا بیان نہیں سنا، چھوٹی سی کلپ اٹھا لی، اس کا جواب دینے کی کوشش کی جس میں ناکام رہے، سوائے الزامات، بہتان تراشی اور جھوٹ باندھنے کے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھیں داد تو بہت زیادہ ملی، اور جو بات ہے شیعوں کی طرف سے جو مال ملنا تھا وہ نہ ملتا۔ ایک بات بتاؤں، حضرت بڑے بڑے پروگرامز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، لیکن کسی خطاب کا ایک پیسہ آپ نہیں لیتے۔ آپ کے چاہنے والے آپ کو چاہ کر بلاتے ہیں، وقت لیتے ہیں تو کئی مہینوں کے بعد، کئی دنوں کے بعد وقت ملتا ہے۔ حضرت ہر دن، ہر ہفتے، ہر جمعہ بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، دین کی خدمت میں رہتے ہیں، تصنیفات، خطابات، ذکر و اذکار کی محفلوں میں تشریف لے جاتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ تو لوگ بڑے بڑے جلسوں میں بلاتے ہیں، آپ ان سے 1 روپیہ نہیں لیتے، اور کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں جہاں پر ان کو چند کم پیسے مل جاتے ہیں تو دوبارہ وہاں پر وہ نہیں جاتے اور ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بنگلور شہر میں، کرناٹکا میں ایک بہت بڑا شہر ہے بنگلور، وہاں کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد قادریہ۔ وہاں پر آپ درس دیا کرتے تھے جس میں 350 سے زائد علماء آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، جن کا آپ روز آنا کا خرچہ، ان کے آنے جانے کا کرایہ خود اپنے جیب سے دیتے تھے، اپنے جیب سے دیتے تھے، کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے، خود اپنی طرف سے ان کو پڑھاتے بھی تھے، علم بھی دیتے تھے، حدیث بھی سناتے تھے، حدیث کا علم بھی دیتے تھے، پھر اپنی جیب سے ان کو جو آنے جانے کا خرچہ بھی دیتے تھے تاکہ وہ طلباء آپ سے علم حاصل کرنے آئے۔ کئی جلسے آپ اپنے جیب کے پیسوں سے خرچ کر کے کرتے ہیں، میلاد النبی کے جلسے ہوں، دیگر جلسے ہوں۔ تو یہ ہیں حضرت جو ایک پیسہ نہیں لیتے اپنے تقریر کا، اپنے بیان کا۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لیے بغیر بیان نہیں کرتے، اور میں جس مسجد میں خطاب کرتا ہوں، جہاں پر میں ہوں، امام و خطیب ہوں، حضرت ہر مہینہ ایک جمعہ میری مسجد میں بھی آتے ہیں، وہاں پر آپ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے، کوئی ہدیہ نہیں لیتے، اگر آپ کو کوئی پیش بھی کرتے ہیں تو آپ مسجد کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس جمعہ میں کچھ نہیں ملتا وہاں دوسرے جمعہ میں نظر نہیں آتے علماء، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو حضرت ایسے نہیں ہیں، پیسے کے لیے نہیں، آپ حق کے لیے کام کرتے ہیں، حق کے لیے، پیسے کے لیے نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، آپ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو سمجھیں، پوری بات کو سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ بڑے بڑے جلسوں میں حضرت اپنے چاہنے والوں سے پیسے نہیں لیتے تو شیعوں سے پیسے لیں گے؟ شیعوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت کا یہاں پر شیعہ جنت میں جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، جو حقیقی سنی ہیں، پنجتنی سنی، اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں تک ہم اس جواب کو روک رہے ہیں، مزید انشاءاللہ تعالی یہیں سے اور ہم آگے جواب کو دیں گے۔ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اور جو اپنی منمانی کرتے ہوئے پیش کرنے اور حضرت پر الزامات لگائے ہیں، اس کا ہم تعاقب کریں گے، علمی رد کریں گے، اخلاق اور ادب کے دائرے میں، علم کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔